جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی شخص نے تکبر کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، جس کا نام ولید بن معذب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوری لیتا تھا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اسے قتل کرا دیتا تھا، اور فرعون ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ، وہ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، اسے کہو کہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی خدا کو نہیں مانتا، بس اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے حضرت موسیٰ کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ بلاآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں حضرت موسیٰ کو اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے نبی حضرت موسیٰ تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ رات کو اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ جب شہر کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر مارنے کے لیے ان کو آ رہا تھا۔ بلاآخر بنی اسرائیل دریا کے کنارے تک پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کا لشکر دیکھ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے یہ دریا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ اے لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے، اور کہ اے موسیٰ اب ہم آگے کہاں جائیں گے؟ تو اتنا کہنا ہی تھا ان کا کہ غیب سے آواز آئی اے موسیٰ اپنا عصا دریا پہ مارو، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا پہ مارا تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہماری آپس میں بنتی نہیں، اپنے اللہ سے کہیں ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 جگہوں پر اپنا عصا مارا اور 12 الگ الگ راستے بن گئے، اور وہ قبائل 12 راستوں سے الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس کنارے پہنچے تو دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، اور اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ بس وہ پانی پھر سے مل گیا، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مر گیا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں فرعون کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی اور فرعون کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آوازیں غیب آتی ہے اے فرعون اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں،
اب جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچا ہے، اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ انسان کو اللہ کی زمین پر تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔